محترم سامعین، پچھلے مہینے 11 جون کو ایکسپریس میں حکومت پنجاب کی طرف سے یہ اشتہار چھپا کہ میت اپنے مرنے کے بعد اعضاء کی وصیت کر کے جائے، یعنی اس حوالے سے ترغیب تھی خدمت خلق کے جذبے سے۔ تو شرعی طور پر اس کا مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خدمت خلق یا کسی بھی نیکی کا جذبہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر قابل قبول ہے، اس کے حدود و قیود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف مواقع پر مختلف سائلین آئے۔ ایک موقع پر پتہ چلا کہ ایک شخص کے 6 غلام ہیں، وہ اس کی کل جائیداد تھی، اور اس نے نیکی کے جذبے سے 6 کے 6 اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یعنی اس کو مدبر غلام کہتے ہیں، موت کے بعد جن کی آزادی مشروط ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 کو بلایا اور ان میں قرعہ کیا۔ قرعے میں 2 اشخاص کا نام آیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا، یعنی 1/3 کل جائیداد کا 1/3۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اس سے بھی کم پہ آ جائیں تو بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان اگر اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی حد کتنی ہے؟ 1/3 کل جائیداد کا 1/3۔ گویا کہ صرف جذبات ملحوظ نہیں ہیں، شرعی حدود و قیود بھی ملحوظ رکھی جائیں گی۔ محترم سامعین، جب ہم انسانی اعضاء کے انتقال کا مسئلہ، جس کو کہ جدید میڈیکل سائنس میں ہومو ٹرانسپلانٹ بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے عمومی دلائل کو دیکھتے ہیں، فقہی قواعد اور کچھ عقلی تقاضوں کو دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ بات بالکل واضح کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی زندگی کے اندر یا مرنے کے بعد اپنے وجود پر جو حق تصرف ہے اس کا اختیار نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جسم امانت ہے اور یہ شخص اس کا امین ہے۔ جب تک تو روح ہے، انسان کو اختیار ہے۔ تصرف اسی حد تک کہ جس میں اس بدن اور وجود کی خیر ہے، اور اگر اس کے اگینسٹ اس بدن میں تصرف کرتا ہے، یعنی اس کو تلف کرتا ہے کہ کیا خیال ہے، شریعت نے اس مجازی یا وقتی اختیار یا ملکیت کو قبول کیا ہے؟ قطعاً نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے، شریعت کے اندر کس قدر وہ گھنونا جرم ہے، کبائر میں سے آئیے، اور وہ انسان جہنمی ہے۔ معلوم ہوا کہ تصرف کی جو ایک حد ہے، اور وہ بھی زندگی تک، اور زندگی میں بھی ایک اس کی لمٹ ہے، لیکن جو ہی اس وجود سے روح پرواز کر جاتی ہے، انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کے ورثاء ہیں، ان کو حکم ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق اسی میت کو ایک شرعی پروٹوکول احترام کے ساتھ گہرے زمینی گڑھے میں، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، تاکہ وہاں بھی بے حرمتی نہ ہو، اس کو دفنا دیا جائے۔ جبکہ اس مرحلے میں جو کہ اعضاء کی وصیت کی جاتی ہے، لامحالہ اعضاء کی قطع و برید ہوتی ہے۔ ڈیلے نکالے جائیں یا گردے نکالے جائیں، یا پھر دل کی انتقالی مقصود ہو، تو ان تمام صورتوں میں لامحالہ انسانی وجود کو کاٹا جاتا ہے، اور شریعت میں یہ منع ہے۔
ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک وہ واضح حدیث ہے ابو داود کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، مردے کی ہڈی توڑنا گناہ میں ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ہے. زندہ شخص کی ہڈی شرعاً ممنوع ہے، حرام ہے. اور دوسرا پہلو یہ کہ ہڈی توڑی جائے، اس کا کوئی عضو کاٹا جائے تو اس کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. تو جو برزخی زندگی کا معاملہ ہے اس میں ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کو برزخی حیات نصیب ہوتی ہے اور مردہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ منع ہے. اس میں اور خصوصاً پریکٹیکل میں جو میڈیکل لائن میں لاشوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، ان کو کاٹا جاتا ہے اور یہ بھی شرعاً ممنوع ہے. ہاں علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جسے لاوارث جو کہ کافروں کے ہیں ان کو استعمال لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عند اللہ ان کا کوئی، جبکہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو کے مرتے ہیں، کوئی اللہ کے ہاں تقدس اور احترام نہیں ہے. بھائیو دوسری دلیل وہ عمر بن طفیل بن عمر دوسی کی ہے، سے مسلم میں حدیث وہ ملتی ہے. ان کے ساتھ ایک شخص نے ہجرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر مدینہ آئے، لیکن اس کو آب و ہوا موافق نہ آئی، وہ شخص بہت بیمار ہو گیا. بالآخر تکلیف اور اذیت کی وجہ سے اس نے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ لیے اور خون اتنا بہا کہ وہ شخص فوت ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو وہ خواب میں نظر آئے، طفیل بن عمر کو. اسے پوچھا بھی تیری کیا حالت ہے، کیا حال ہے؟ تو اس کی حالت اچھی تھی. اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، خوبصورت حالت میں تھا، اور ہاتھ اس نے اپنے دونوں چھپائے ہوئے تھے. وہ کہتے تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تجھے اپنے نبی کی طرف ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا ہے، لیکن یہ ہاتھ تم نے خود ضائع کیے ہیں، لہذا جو تم نے خود تلف کیے ہیں ان کو میں صحیح نہیں کروں گا. لَنُصْلِحَ مَا أَفْسَدْ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے. بہت بڑا عمل ہے ہجرت کا، اس وجہ سے بخشش ہو گئی. لیکن انسان قصداً تلف کرے یا کسی اور جذبے سے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے اعضاء تلف کرنے کا شرعاً کوئی حق نہیں ہے. اور بعض علماء نے اسی سے استنباط کیا ہے کہ جو انسان زندگی میں اپنے کسی عضو کو تلف کر لیتا ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا. اس انسان کی بخشش کے باوجود بھی اللہ نے اس کے ہاتھوں کو ٹھیک نہیں کیا، لیکن امید ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قابل قبول ہوگی. محترم سامعین، اللہ کے رسول نے مسلح سے منع فرمایا. آپ کو پتہ ہے نا، اعضاء کو کاٹ دینا جنگ میں منع، ولا تمثلوا، جانوروں کے ساتھ مسلح کرنا بھی منع ہے. اور لامحالہ جب مرنے کے بعد میت کی آنکھیں، گردے، دل، یہ چیزیں کارآمد نکالی جاتی ہیں تو یقیناً کاٹا جاتا ہے. اور ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ جو لوگ پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں اور ان کا ہوتا ہے نا پناہ باخدا، حقیقت ہے انتہائی بے حرمتی ہوتی ہے. جانوروں سے بھی بسا اوقات برا سلوک ہوتا ہے. میں یہ ساری رات پڑی رہتی ہے، کاٹتے ہیں بڑے بڑے یعنی تیز دھار آلوں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ، ٹوکوں کے ساتھ. ان چند روایات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ یہ جو حکومتی مہم ہے اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے، یہ اشتہار بھی فی نفس ہی محل نظر ہے، شرن بلکہ درست نہیں ہے. اور جو بعض بھائی اپنے جذبات اور خیرات کے ملحوظ نظر پیش نظر اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس میں جذبہ خدمت خلق کا ہوتا ہے، یہ خدمت خلق کا جذبہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے وجود کا حقیقی طور پر مالک نہیں ہے. مالک حقیقی اللہ ہے، لہذا اسی بنیاد پر وہ پوچھتا ہے. اور پھر
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث بھی ہے، لا ضرر ولا ضرارا، زندگی میں رہ کر انسان نہ کسی کو تکلیف دے، نہ ابتدان بلا وجہ، اور نہ کسی نے دیا تو اس کے مقابلے میں، تو لا محالہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر قبر گہری کھود کر، کھلی رکھ کر، بلکہ اس کے لیے لحد کا حکم دیا ہے، جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، لحد کا، تاکہ مردہ بالکل محفوظ طریقے سے زندگی میں جتنا وقت ہے وہ رہے۔ تو لب لباب یہی ہے کہ یہ جو فکر دی جا رہی ہے اور کچھ لوگ جذبات میں اپنے اعضاء ڈونیٹ کرتے ہیں، بھائیو شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ چند احادیث، اور دوسری بڑی اہم وجہ کہ انسان جب اپنے اعضاء کا مالک ہی نہیں ہے، ایک وقتی اختیار، تو پھر وہ کیسے اپنے وجود کو ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی فقہی اصول ہے کہ جس چیز کی شرعاً خرید و فروخت منع ہے اس کو نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ بطور تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ شراب ہے، شرعاً حرام ہے، کسی کو تحفہ ہبہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ سور کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، شرعاً حرام ہے، لہذا نہ تحفے میں دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بالاتفاق انسانی وجود کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ تو جب اس فقہی اصول، شرعی اصول کے پیش نظر خرید و فروخت ناجائز ہے، تو یہ کیسے جسارت کی جا سکتی ہے کہ انسان کے اعضاء کو بیچا جائے یا ان کو ہبہ کیا جائے؟ میرے محترم سامعین، آج تو یہ نوبت ہے کہ آنکھوں کو کارآمد سمجھ کے، دل کو، گردوں کو یہ خدمت خلق کے پیش نظر دیا جا رہا ہے اور اس کی وصیت کی جا رہی ہے، تو بعید نہیں کہ باقی اعضاء کو بھی کارآمد سمجھنا جانے لگا، اور یہی چمڑی ضروریات کے پیش نظر ایک وقت آئے، اس کی دباغت کے بعد اس کے جوتے بنے، منی پرس بنے، سوٹ کیس بنے، اور پھر یہی انسانی جو چربی ہے، بعید نہیں کہ اس کو پگھلا کر دوسرے معاملات میں اس کو کارآمد بنایا جائے۔ جرمنوں نے دوسری جنگ عظیم میں انسانوں کی چربیوں کو پگھلا کر صابن بنائے ہیں۔ تو لامحالہ رفتہ رفتہ صورتحال یہ آئے گی کہ اس کی آنتوں اور اس کے جو دیگر اعضاء، ہڈیوں تک کو نکال کر بھی کارآمد بنایا جائے گا، اور ممکن ہے خدمت خلق کے لیے بھی اور دیگر مفادات کے لیے انسان بکنا شروع ہو جائے، اور ممکن ہے کہ پھر اس کو قبر تک بھی نصیب نہ ہو سکے، اور انسان وہی معاشرت کے دور میں پلٹ جائے کہ جن کی کچھ یادیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لہٰذا ہم اس فکر کو عام کریں اور حکومت بھی اس پہ نظر ثانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔